اب آج 17 ہے, کل 18 ہے. جی. کل تک انتظار کر لیجئے, دیکھیے کل تک کیا ہوتا ہے. اب ان میں سے ایک بات تو صدیقی صاحب نے کہہ دی کہ جی سینٹ کا سیشن تو ہوگا. نیشنل اسمبلی کی انہوں نے بات نہیں کی. اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف آپ مولانا کی بات رکھیں, دوسری طرف آپ صدیقی صاحب کی بات رکھیں, تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ 90% طے پا گیا ہے. پہلی بات, اس 90% کے اندر جوڈیشری کا معاملہ طے پا گیا ہے. مولانا نے بڑے واضح طور پہ یہ کہہ دیا ہے کہ جو ججز کے جو ایشو ہے وہ سارے ہم نے سیٹل کر لیے. اچھا. تو یہ تو پھر مسئلہ جو جہاں زیادہ میڈیا کا زیادہ اٹینشن ہے کہ جی ججز کے ساتھ جو قانون آئیں گے جوڈیشری کے بارے میں, اس کے اوپر کوئی ایشوز ہے, میں سمجھتا ہوں وہ تو ریزالو ہو گئے ہیں. مولانا نے خود کہہ دیے. اب کیا وہ ریزالو ہوئے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا جب امینڈمنٹ آئے گا. مگر جہاں رہ گئی ہے باتیں, وہ کون سی باتیں ہیں جہاں ابھی تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں. مولانا نے اشارہ تو کیا ہے کہ کچھ چھوٹی سی باتیں رہ گئی ہیں. صدیقی صاحب نے بھی کہا بس پھونک مارنی ہے. جی. تو میرا خیال ہے آپ نے غور نہیں کیا کہ مولانا نے کافی انٹرسٹنگ قسم کے ڈیمانڈز بھی رکھے ہیں, جس میں ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا بل آئے گا ان دی اسمبلی اور ان دا سینٹ اور ان دا پروونشل اسمبلیز, تو فیڈرل شریعت کورٹ کے پاس اس کی ویٹنگ کے لیے وہ جائے گا, تاکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہے. تو انہوں نے اپنی کنسٹیٹیوسی کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے نا, صرف آئین کے لیے تو نہیں, انہوں نے اسلام کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے, اپنے فالوورز کے لیے بھی تو کچھ لینا ہے. اب آلریڈی اسلامک شریعت کورٹ جو ہے وہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہے, وہ ایڈوائزری رول ہے اس کا. مگر کم از کم مولانا اپنے لوگوں کو یہ تو کہہ سکیں گے ہم نے ایک دفعہ پھر اپنا موقف جو ہے وہ منوا لیا ہے, اور اس کے اندر اب جو بھی قانون آئیں گے دے ول گو ٹو دی اسلامک بینچ, دی اسلامک شریعت کورٹ, شریعہ والا جو فیڈرل شریعت کورٹ. تو آئی تھنک دس از اے میجر اچیومنٹ, بیکاز دیکھیے وہاں اگر کوئی ایسا آ جاتی ہے ایڈوائز کہ جی آپ اس طریقے سے نہ کریں, ایسے کریں, یا یہ بل جو ہے یہ نان اسلامک ہے, یا اس کے اندر اسلامک طریقے سے صحیح طریقے سے لکھا نہیں گیا, تو دیٹ کوڈ کریٹ ڈیفیکلٹیز فار دا گورنمنٹ گوئنگ فارورڈ. یہ اور بات ہے کہ وہ بائنڈنگ نہیں ہے, مگر اسٹل اس کا جو اثر ہے وہ تو کافی اسٹرانگ ہے نا. اگر وہ آپ کے خلاف کوئی بائنڈنگ دے دیتے ہیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے واپس جا کے اس پہ کچھ رد و بدل کرنی پڑتی ہے. اور اگر اس کو ڈیفینڈ مولانا کریں گے اور باقی ریلیجس پارٹیز ڈیفینڈ کریں گی فیڈرل شریعت کورٹ کا موقف, تو میرا خیال ہے پارلیمنٹ کو بھی پھر کنسیڈر کرنا پڑے گا. بائنڈنگ نہیں ہے, مگر ہو سکتا ہے کمپرومائز کے طور پہ پھر کچھ کمپرومائز کرنی پڑے. تو آئی تھنک مولانا نے جو شفٹ کر دیا ہے فوکس فرام ہیلپنگ دا گورنمنٹ ٹو ہیلپنگ دی اسلامک لابی ان دا کنٹری, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر شاید ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی لین دین ہو رہی ہو کہ جی یہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا. بیکاز بلاول صاحب بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونے چاہیے. تو ابھی وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے ہی ہوگا کہ یا تو بینچز ہوں گے تو یا کورٹس ہوں گے. میرا خیال ہے مولانا نے تو بینچ سجیسٹ کیا ہے, مگر میرا خیال ہے جب تک اس کو پرماننٹ نہیں بنائیں گے بینچ کو, تو اس وقت تک یہ نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ اور پی 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 کو یہ منظور نہیں ہوگا. سو آئی تھنک لیٹس ویٹ اینڈ سی دی اینڈ ریزلٹ. یہ جو باتیں ہیں نا عائشہ, کہ کورٹ ہوگا یا بینچ ہوگا یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا, کیسے ہوگا, میں صرف آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی ہوگا, اور ابھی تک وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر, وہ جو بھی ہوگا وہ یہ جو جس طریقے سے جوڈیشری اپنی انڈیپینڈنس کو انٹرپریٹ کر رہی تھی وہ نہیں رہے گی. اب پارلیمنٹ کا دخل جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں اور جوڈیشل ڈیسیجنز میں ہوگا. پارلیمنٹ جوڈیشری کے تحت اپنے آپ کو مضبوط کرے گی. That is going to be the net result of this. اور پارلیمنٹ جب اپنے آپ کو مضبوط کرے گی vis-a-vis the judiciary, which means کہ 19th amendment جو ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جائے گا, تھوڑی سی بٹوین 19th and 18th میں چلے جائیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو جوڈیشری کی سپر انڈیپینڈنس ہے جو کہ پولیٹیکلی اس وقت بالکل ٹلٹڈ ہے, اور جس کی وجہ سے یہ اتنی کرائسس آ گئی ہے اس ملک کے اندر, اس کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا. اب
काजी फैज ईसा साहब रहते हैं नहीं रहते, मंसूर अली शाह साहब बनते हैं नहीं बनते, दोज आर सेकेंडरी इश्यूज। बट मेरा ख्याल है, अगर प्रेडिक्शन ही करनी है तो मेरा ये ख्याल है कि लाइकलीहुड यही है कि मंसूर अली शाह साहब तो रहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई बेंच वाली बात बनती है परमानेंट तो वो फिर और अलग बात है, उसके अंदर मंसूर अली शाह साहब शायद नहीं होंगे, बट डेफिनेटली कोई और जज होंगे। काजी साहब होते हैं या कोई और होते हैं, आई कांट से। मेरा ख्याल है कि काजी साहब के लिए बहुत सपोर्ट है फ्रॉम द पीपल्स पार्टी एंड नून लीग, मगर मौलाना की तरफ से शायद सपोर्ट नहीं है। तो लेट्स सी कौन कंसीड क्या करता है। अच्छा सेठ साहब, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं, तहकीकाती सहाफ़ी, वो ये दावा कर रहे हैं कि जो पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ उसमें जिस ड्राफ्ट को पेश किया गया उसमें आईनी अदालत का जिक्र नहीं था, आईनी बेंच का ही था। मेरा आपसे सवाल ये है कि वो टारगेट जो पीपल्स पार्टी या नून लीग हासिल करना चाह रही थी आईनी अदालत के क़याम से, वो आईनी बेंच से हासिल हो सकेगा? हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट एज आई सेड वो कंडीशंस बनानी पड़ेगी ना। कौन बनाएगा बेंच, किस किस्म का बेंच होगा, कौन उसके अंदर होगा, क्या उसकी नोयत होगी, क्या उसकी स्कोप होगी, क्या उसकी टेम्पररी या परमानेंट नेचर होगी, ऑल दीज थिंग्स विल बी स्पेल्ड आउट अगर उस तरफ जाते हैं। ठीक, तो रऊफ हसन साहब का ये कहना कि हमने ये तजवीज दी, तो इसका मतलब है पीटीआई भी ऑन बोर्ड आ जाएगी? पीटीआई कभी भी ऑन बोर्ड नहीं आएगी। तजवीज तो वो तो कोई कहता है कि कोर्ट की तजवीज जो है, ये जो बेंच की तजवीज है ये पीटीआई की तरफ से आई है। ये पहले दिन से ये डिबेट्स हो रही हैं। पीटीआई विल नॉट कम ऑन बोर्ड इन माय व्यू। ये बातें हैं सारी, इमरान खान नहीं मानेगा इस चीज को। ये जॉनीज जो लगे हुए हैं कि जी हमारी तजवीज है, वी आर ऑन बोर्ड, इवेंचुअली ये अगर ऑन बोर्ड होते तो ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं इतना, हर चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दे विल एग्री टू दिस। वो लगे रहेंगे कि ये नहीं हमारी, हमने ये कहा था, आपने ये नहीं किया, हम नहीं मानते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दूसरी बात, मेरी प्रेडिक्शन कि पीटीआई जो है वो मुमकिन है कि वो समझे कि मौलाना उनसे बिट्रे कर गए उनको, इसीलिए मौलाना की इस वक्त कोशिश है कि आखिरी वक्त पे भी जाके पीटीआई से कुछ मनवा लिया जाए ताकि पीटीआई मौलाना को ना अक्यूज करे बिट्रेइंग। बट पीटीआई और मौलाना उसी किस्म के कंपेटिटिव कंपटीशन में हैं फॉर द वोटर ऑफ केपी, जिस तरीके के साथ एक जमाने में पीपीपी और पीएमएलएन पंजाब के वोट के लिए लड़ते थे जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत में भी ये इकट्ठे हो सकते हैं केपी के अंदर। केपी के अंदर पीटीआई किसी को कोई स्कोप नहीं देगी और मौलाना विल हैव टू फाइट ऑन हिज ओन। इसीलिए मौलाना ने मेरा ख्याल है अपना झंडा जो है ना वो नून लीग और पीपीपी के साथ गाड़ लिए। ठीक, अच्छा जो मेरा अगला सवाल है उससे पहले सर साहब, ये तो फ्लोर क्रॉसिंग की बात है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले बैरिस्टर गौहर का ये कहना कि गवर्नमेंट के नंबर्स पूरे नहीं हैं। अगर पूरे होते तो ये कैबिनेट मीटिंग मुलतवी ना होती और अभी तक ये अमेंडमेंट स्टेबल हो चुकी होती। मेरा आपसे सवाल ये है कि कल अगर ये होता है आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक, तो क्या हुकूमत इस इम्तिहान में पास हो जाएगी? कल ही तरमीम मंजूर भी हो जाएंगी? गारंटी क्या है कामयाबी की? होमवर्क पूरा गवर्नमेंट का आपकी बार? गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि नंबर्स कंप्लीट हो जाएं, मगर जो असद कैसल साहब कह रहे हैं और जो गौहर साहब कह रहे हैं उसमें वजन है, इसको डिनाई नहीं आप कर सकते। गवर्नमेंट ने जितनी मेहनत की है मौलाना के ऊपर, एक एक वोट के ऊपर, इंडिकेट यही करता है कि नंबर्स गेम में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली नेशनल असेंबली में। तो मगर इनका ये हो एक्सपेक्टेशन ये है कि कुछ लोग क्रॉस ओवर कर जाएंगे। इसीलिए मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें रह गई हैं उसमें शायद इस अमेंडमेंट के अंदर ये भी शायद आ सकता है कि जो लोग क्रॉस ओवर करेंगे इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। ये भी आ सकता है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अगर ये हो गया तो फिर बहुत से लोग क्रॉस ओवर कर जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ये एश्योरेंस वो लोगों को दे देते हैं और वो बिल जब आता है तो उसमें ये लिखा आता है कि जी आपका वोट तो काउंट हो रहा है, आप मगर जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या एक और चीज है उसके अंदर आप एज अ कॉन्शियस भी वोट कर सकते हैं विदाउट बीइंग डिस्क्वालिफाइड। तो फिर मेरा ख्याल है रास्ते खुल जाएंगे, फिर पैसे चलेंगे और कॉन्शियस हो जाएगी।
اور کام پورے ہو جائیں گے. تو مگر اس وقت نمبرز کا ایشو ہے. تو کل ہی آپ کے خیال میں آئینی ترمیم کے لیے حکومت پورا زور لگائے گی اور کل ہی یہ کام کر لیا جائے گا؟ کیونکہ آپ نے 18 تاریخ بتائی، اس کے بعد 19 سے عمران خان صاحب سے بھی بات چیت ممکن ہو سکے گی، وہ بھی اپنا موقف دے سکیں گے. پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی بھی تو دیکھنا ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کل ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن ہے کہ یہ اپنا کام جو ہے، ہوم ورک جو ہے وہ کر لیں. کیا میں نے یہ بھی سنا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی کچھ 18 تاریخ کو کچھ کہنے والا ہے؟ از دیٹ کریکٹ؟ جی، الیکشن کمیشن نے اجلاس طلب کر لیا ہے اور اسپیکر نے جو لیٹرز لکھے تھے کہ آپ ریزرو سیٹس کے اوپر فیصلہ کریں، جو الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہے اس کے بعد جو آپ نے سیٹیں حوالے کرنی ہیں، اس پہ کل الیکشن کمیشن بھی کوئی فیصلہ دینے جا رہا ہے، اور یہ پریڈکٹ کر چکے ہیں آپ شو میں پہلے سیٹھی صاحب. تو پھر یہ ہے کہ کل کافی امپورٹنٹ دن ہے، اور ہو سکتا ہے کل سب کچھ ہو جائے، ہو سکتا ہے ایک آدھ دن اور لگ جائے اس کے بعد، مگر موومنٹ اسی طرف ہے. کر لیں گے یہ. اچھا تو اگر ہم یہ فرض کریں کہ کل کے دن کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا کسی بھی طور نمبر گیم حکومت کے حق میں نہیں جاتی، تو آپ کے خیال میں کل ہی کے دن کو شو ڈاؤن سمجھا جائے یا اس کے بعد ابھی 25 تک کا وقت ہے اس حکومت کے پاس؟ نہیں دیکھیے، یہ تو کوشش تو ان کی پوری ہوگی جلدی سے جلدی ہو جائے 25 سے پہلے. تو کل تو ابھی ہفتہ پڑا ہے نا، کیپ ٹرائنگ. جب تک نمبرز نہیں ہوتے کیپ ٹرائنگ. اور آپ دیکھیں یہ ہم مختلف قسم کے حربے استعمال کریں گے، پیسہ بھی چلے گا اور دھمکیاں بھی ہوں. they'll try everything. ان کے لیے this is life and death, and not just for the government but for the government's government, the government behind the government. اس لیے they will put everything into it. مگر عائشہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی، یہ کامنٹ کرنا ضروری ہے کہ پاکستان از اے گریٹ کنٹری. تو ابھی تک جو رول آف لا کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ابھی تک اس کے باوجود کہ دھکے لگے ہیں، مارشل لا فوجیوں نے آ کے پیس آف پیپر ہے اس کو کاٹا ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک سول سوسائٹی ہے اور ایک جوڈیشری ہے، اور یہ دونوں سول سوسائٹی اور جوڈیشری جو ہے ابھی بھی ایک بیلنس رکھے ہوئے ہیں ٹو اسٹاپ دا پاکستانی اسٹیٹ فرام بیکمنگ اتھارٹیرین. اگر یہ 100% ان کے پاس پاورز ہوتے تو یہ ٹوٹلی اتھارٹیرین اسٹیٹ ہوتی، جیسے ایجپٹ ہے یا اور بہت سی اسٹیٹس ہیں جن کو یہ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی اس قسم کی ریاست بنے. اس کا یہ مطلب ہے ابھی بھی سول سوسائٹی اور جوڈیشری اینڈ رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن از اسٹل امپورٹنٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. نہیں تو ایک وقت 99 میں میاں نواز شریف صاحب امیر المومنین بن جاتے.